میں لطف اٹھا رہا تھا اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کے اندر شریعت ہے، حدیث آیات ہیں، اس کے اندر ہر ایک چیز بتائی گئی ہے، جو ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے، اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا، کیسے جیون جینا ہے، سبھی چیزیں بتائی ہیں. تو میں قرآن ہے کہ اس کا پیغام ہے کہ اس کا محمد صاحب پیغمبر ایک ہے، تو پھر اس کے اتنے فرقے کیوں ہے؟ بیٹھ جاؤ، اندر چلے جاؤ. ماشاء اللہ. دوسری بات، سوری، اس کا ساتھ میں ایک میرا ایک شبد ہے، ایک ساتھ میں ہی ایک پرشن یہ ہے. شانتی رکھیں یہ اسلام میں بھائی صاحب، ذرا خاموش رہیں. شور گول بند کرو، آواز بند کرو تو سوال کا جواب ہو. دیکھیے اب تک ماشاءاللہ آپ نے اپنے عمل سے، آپ نے اپنے بیٹھنے سے 2 دن کے اندر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے. شانتی اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ سے کہا جائے جس بات پر اس پر عمل کریں. یہ دیکھیے آپ شانتی رکھیں. ڈاکٹر صاحب بہت ہی اہم جواب دے رہے ہیں. ایک بہت اہم شخص ہے، یہ آپ کے سامی علاقے کا انسپیکٹر ہے. انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آپ لوگ سنیے، جواب بھی سنیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ دوسروں تک ڈاکٹر صاحب کا جواب پہنچا سکیں. جی سوال پہ جی دوسرا سوال. اور یہ ہلو دوسرا سوال آپ کا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ پورے اسلامک کنٹری میں پورا اسلام ہی پھیلا ہوا ہے. ایشیائی کنٹری میں جیسے پاکستان، بنگلہ دیش میں پورا اسلام ہے، افغانستان میں بھی اسلام ہے، پھر بھی وہاں سکھ اور چین امن کیوں نہیں ہے؟ ماشاء اللہ. انسپیکٹر صاحب نے 2 اہم سوال پوچھا ہے اور بہت اہم ہے. اس سے انشاءاللہ مسلمانوں کو بھی ہدایت ملیں گی. ان کا سوال ہے کہ اگر قرآن ایک ہے، قرآن میں اتنی اچھی تعلیمات ہے، عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، ماں کے ساتھ اتنی اچھی تعلیم، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو اسلام میں فرقے کیوں؟ اور یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور آپس میں نہیں بٹنا چاہیے. تو قرآن مجید میں فرقے بنانا حرام ہے. قرآن میں لکھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث. ہم مسلمانوں کو قرآن حدیث اور قرآن شریف اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے اور فرقے نہیں بنانا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہتے ہیں کہ اے رسول، اگر کوئی بھی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے تجھے کوئی لینا دینا جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا حساب کتاب کریں گے. تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے. اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب پوچھا جاتا ہے کون ہے تو صحیح جواب ہے، اگر کوئی پوچھتا آپ کون ہے تو آپ کو جواب دینا چاہیے مسلم. ہم پہلے مسلم اور آخری مسلم. ہمیں صرف اللہ اور اللہ کی رسول کے بات کو ماننا چاہیے، قرآن مجید اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقے میں بانٹ دیا ہے اور اسی فرقے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپس میں دشمنی ہوتی ہے. اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اگر کوئی بھی پوچھتا ہے کیا ہے تو جواب صرف ایک ہونا چاہیے مسلم، پہلا مسلم اور آخری مسلم. یہ فرقے بنانے کی وجہ سے آپس میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور عمل ہمیں صرف کرنا چاہیے جو چیز قرآن اور صحیح حدیث میں لکھا ہے. اور قرآن میں صاف لکھا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، کہ آپ اللہ کی بات مانو، اللہ کی رسول کی بات مانو. اور وہ لوگ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اولو الامر، جس کے پاس علم ہے، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو اور علماء کی بات مانو. لیکن یہ ختم نہیں ہوتا ہے. آگے یہ لکھا ہے اگر ان میں اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہے، تو پھر سے اللہ اور اللہ کے رسول پہ جا. تو اگر کوئی شخص کچھ کہتا ہے جسے اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہے، تو پوچھو حوالہ قرآن اور حدیث کا. جو عالم قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق جواب دیتا ہے اس کی بات مانو. کتنا بھی بڑا شیخ ہے، کتنا بھی بڑا عالم ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول میں جو صحیح حدیث میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اسلام کی بنیاد، جب اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو کوئی چیز جاننے کا ہے تو قرآن میں دیکھیے، قرآن میں نہیں ملے گا تو میرے عمل میں دیکھیے، صحیح حدیث میں. اس میں نہیں ملے گا تو اس جنریشن میں دیکھیے، صحابہ میں نہیں ملتا ہے
تو تابعین میں، ورنہ تبع تابعین میں، بس اللہ، اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے یہ 5 کے علاوہ کوئی بھی عالم، کتنا بھی بڑا عالم ہے، اگر کوئی بھی جواب دیتا ہے اسلام میں، اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے، یا ثابت ہوتا ہے اللہ یا اللہ کے رسول سے، یا صحابہ سے، یا تابعین سے، تبع تابعین سے، اس کے بعد کوئی بھی بڑا عالم میں یہ 5 چیزوں کے ذریعے ثبوت پیش کرتا ہے تو ہمیں عمل میں لانا چاہیے، ورنہ نہیں۔ اگر اس چیز پہ ہم مسلمان عمل کریں تو ایک ہو جائیں گے، اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے۔ اور آپ کا دوسرا سوال کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں، ہم دیکھتے بنگلہ دیش میں، ہم دیکھتے افغانستان میں، سارا مسلم ملک ہے، پھر بھی ہم دیکھتے اتنے فساد ہو رہے، غلط کام ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان، افسوس کی بات ہے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل نہیں کر رہے۔ وہ دور تھا 1400 سال پہلے جب مسلمان عروج پہ تھے، کیونکہ ہم مسلمان قرآن اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث کے قریب تھے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہے، اور اسی لیے آج مسلمان کی حالت یہ ہے، ہم سارے جگہ سے پیٹے جا رہے کیونکہ ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل نہیں کر رہے۔ اگر ہم مسلمان پھر سے قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، قرآن کے مضبوطی سے پکڑے، اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے، اور باقی کچھ چیز نہیں سنیں، تو انشاءاللہ پھر سے سارے ملکوں میں امن رہیں گا، اور ہم پھر سے مسلمان اونچی پہ ہوئیں، ہم عروج پہ رہیں گے۔ میری التجا ہے مسلمانوں سے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو، اگر عربی نہیں جانتے قرآن کا ترجمہ پڑھو، اس زبان میں پڑھو جس زبان پہ آپ کو مہارت ہے۔ اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے، گجراتی میں تو گجراتی میں، انگلش میں تو انگلش میں۔ اگر قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈائریکٹ پتہ چلے گا۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جس کو مہارت ہے اس فن پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے۔ اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر سے ہمیں صحیح دین پہ عمل کرنے کی ہدایت دے اللہ تعالیٰ، اور پھر سے مسلمان عروج پہ پہنچیں گے۔ ہوپ ڈانسر کوشچن